الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرماتے ہیں اور ان کو بار بار موقع ملتا ہے اللہ کے حضور حاضری دینے کا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ جو رؤسا لوگ ہیں یعنی مالدار لوگ ہیں اور اچھے کمانے والے ہیں یا جن کے پاس مال وافر مقدار میں ہے، وہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرنے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جہاد کے میدان میں شرکت بھی کر لیتے ہیں. اگر جہاد میں شرکت نہیں کر پاتے تو صدقہ خیرات دے کر اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے تعاون کرنے والوں میں شامل کر لیتے ہیں. لیکن ہم غریب جن کا کوئی خاص پرسان حال نہیں ہے، جن کے پاس اتنی آمدنی نہیں، جو ہر سال عمرہ یا حج نہیں کر پاتے، جو صدقات نہیں دے پاتے، تو یہ لوگ تو ہم سے بہت آگے جا چکے ہوں گے، ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اس طرح صحابہ کرام بعض کے ذہنوں میں یہ خیال آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تذکرہ فرمایا. جس طرح آج فی زمانہ بھی کئی لوگ ہیں اس طرح کے، ہمارے میں سے کئی لوگ ہیں جو ہر سال حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ جاتے ہیں. بعض ہر جمعہ جا کر حرم میں ادا کرتے ہیں، ہر جمعے کی نماز حرم میں جا کر پڑھتے ہیں. ایسے لوگ بھی اللہ نے جن کو دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور جا کر ادا بھی کرتے ہیں. لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ پریشانی کی حالت میں بعض مرتبہ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر جمعہ تو نہیں، کم سے کم ہماری زندگی میں ایک عمرہ ہی لکھ دیا ہوتا، ہم ایک عمرہ ہی کر لیتے. بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے 50 سال 60 سال عمر گزر چکی، خود مجھے 35 سال گزر چکے لیکن آج تک عمرہ ادا نہیں کیا. تو اس طرح کئی لوگ ہیں جن کی خواہش ہے، چاہت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کم سے کم اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے نہیں جا پاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو دلاسا دینے کے لیے فرمایا کہ ایسی تم لوگ اس بات پر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مال و دولت نہیں دیا، تم عمرہ حج نہیں کر پا رہے، میں تمہیں وہ اسباب بتا دیتا ہوں جن سے تم اپنی جگہ پر رہ کر ہر روز حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا تمہیں۔ کچھ چیزیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کر لینا، اس سے تمہیں ہر روز مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، جو ہر سال حج عمرہ نہیں کر پاتے، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال بتا دیے کہ وہ اعمال کر لو، تمہیں حج اور عمرے کا ثواب مل جائے۔ سب سے پہلے عمل، تمہارے دل میں خواہش ہونی چاہیے حج اور عمرے کی، خواہش ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اندر خواہش بھی نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جس چیز کی تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز کر دیتا ہے۔ آج ہم خود خواہش نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہوتی نہیں۔ ہمارے کتنے عمل ہیں، کتنے کام ہیں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اور ناممکنات میں سے وہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے میں فلاں کام کر لوں اور اس کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ کام کروا۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ خواہش تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے تاکہ تم اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کر سکو۔ اور جو خواہش رکھے گا، صرف خواہش، زیارت نہیں کر پاتا، پھر بھی اسے حج اور عمرے کا ثواب مل جائے۔ دوسرا عمل بتایا کہ فجر کی نماز ادا کر لو۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہنا، اور جب چاش کا وقت ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اٹھ جانا۔ جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر کے اٹھ جانا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس بندے کی طرح جو احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس طرح احرام باندھ کر ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے، تو اسی طرح کا ثواب اس بندے کے حق میں لکھا ہے۔ مزید عمل بتائے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کی تسبیح بار بار کرتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اس پر بھی تمہیں حج اور عمرے کا ثواب۔ تو اگر 5 وقت کی نماز پڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 حج کر لیے، 5 عمرے کر لیے، ایک معمولی سے عمل سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے اور زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ سب ہمارے لیے کہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہ ڈالو۔ اور مزید یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور پھر باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس عمل پر بھی اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ تو گھر سے وضو کر کے آنے کا اہتمام کیا، اذان ہو جائے، گھر میں وضو کیا اور نماز کی نیت سے نکل، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صاحب یا رسول اللہ، میں جہاد نہیں کر پا رہا، میرے پاس استطاعت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے کہ میں جہاد کے لیے نکل سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟
فرمایا میری والدہ حیات ہیں، فرمایا ان کا جا کر ان کی خدمت کر لو، ان کی خدمت کرنے پر تمہیں ایک مجاہد کی طرح ثواب ملے گا، جس طرح ایک مجاہد میدان جہاد میں نکل کر جنگ کرتا ہے تو اس جنگ کے بدلے میں جو اجر و ثواب اللہ نے اس کے لیے رکھے ہو، اور مزید تمہیں حج اور عمرے کا مقبول ثواب عطا کیا جائے والدین کی خدمت کو۔ تو یہ وہ اجر و ثواب ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھے، کہ آج ہمارے میں استطاعت نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں یا مال نہیں کہ ہم عمرے کے لیے جائیں، لیکن ہم ہر روز عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نے اپنے والدین کی صرف صبح کے وقت میں ہلکی سی زیارت کر لی، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی گپ شپ کی، نہ کوئی ان کا خیر خیال خبر لی، صرف ان کی زیارت کر لی، ان کے چہرے کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا مقبول ثواب عطا کرتا ہے۔ صرف زیارت کرنے پر ماں باپ کتنا بڑا ثواب ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو اعمال میں نے بتائے ہیں، جہاں ثواب ملتا ہے تو ان اعمال کو نہ کرنے پر پھر گناہ بھی اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو انہی لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے کئی سارے حج کیے، کئی سارے عمرے کیے، اگرچہ ہم فزیکل طور پر تو جا کر حج نہ کر سکے، لیکن روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ تمام اجر و ثواب لکھ دیے، کیونکہ ہمارے اندر خواہش تھی، تڑپ تھی، ہم نے ان اعمال کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر و ثواب دیا۔ اور مزید بات، آج کل آپ نے سنا ہوگا، خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ 900,000 کے قریب حجاج کرام شہید ہو گئے، انتقال کر گئے گرمی کی وجہ سے۔ تو عموماً ہمارے ہاں میڈیا کے اندر پوری بات سامنے نہیں آتی، تو وہاں کے جو لوگ تھے ان سے جب رابطہ کیا گیا، معلومات دی گئی، تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے یہ یا تو عبادات کے اندر بہت زیادہ غلو جس کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ فضیلت والے عمل کی طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کی جسامت، ان کی صحت برداشت نہ کر سکی، جس کی وجہ سے انتقال۔ حج کے لیے، حج کی شرائط کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ، حج اس شخص پر فرض ہوتا ہے جو صحت کے اعتبار سے مکمل فٹ ہو اور صحت کے طور پر اپنی اتنی صحت رکھتا ہو کہ وہ حج کی ادائیگی آرام سے کر سکے۔ تو رمی جمرات، جہاں رمی کا معاملہ تھا، تو یہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زوال کے بعد آپ کو پتہ ہے ہر جگہ گرمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو زوال کے بعد یہ فضیلت والا عمل شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے، اور اس وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور مستحب عمل یہ تھا کہ مغرب کے بعد آپ اگلے دن تک کرتے رہیں۔ تو وہاں کے علماء کرام اور کچھ یہاں کے علماء کرام نے کئی لوگوں کو یہ بتایا کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے، آپ اس وقت فضیلت والے وقت میں نہ نکلیں۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گنجائش موجود ہے، ایک مستحب عمل کی گنجائش موجود ہے، تو ہم اس وقت کریں گے۔ لیکن لوگوں نے فضیلت والے عمل کو لینے کے لیے کوشش کی، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اپنے غیبی خزانوں سے ان کو اس پر اجر دے، اور یقیناً دے گے اللہ تعالیٰ، لیکن ایک ظاہری اعتبار سے بھی آدمی کو تھوڑی سی احتیاط کو اپنانا چاہیے۔ اور مزید اس کے اندر کچھ باتیں اس طرح کی آئی ہیں کہ جو قانونی طور پر حج کے لیے گیا تھا وہاں پر، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ مینا کے اندر بھی خیمے موجود تھے،
اور اے سی والے خیمے موجود تھے، یہاں تک کہ بسوں اور گاڑیوں میں بٹھا کر لے جایا گیا جو اے سی والی تھی، کسی قسم کی کسی کو پریشانی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بعض بوڑھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی جوانی میں حج کیے تھے اس میں ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ پریشانی ہوئی تھی، لیکن آج ہم اگر بڑھاپے میں آ کر حج کر رہے ہیں تو ابھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اسی حج کے اندر۔ میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا کر ایک اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میڈیا ہمارا غلط خبر شیئر کرتا ہے، اور دوسرا نقصان والی باتوں کو بہت زیادہ شیئر کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کو نہیں دیکھا جاتا۔ یا تو یہ وہ لوگ تھے جو فضیلت پر عمل کر کے نکل گئے جن کو علماء کرام نے منع بھی کیا، یا دوسرے وہ لوگ تھے جو غیر قانونی طور پر تھے جن کے پاس خیمے وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، پھر مجبوراً ان کو باہر روڈ پر دوسری جگہوں پر درختوں کے سائے میں رہنے کی، اور وہاں کے پھر گرمی پاکستان کی گرمی سے بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اموات ہوئی۔ اور تیسری شرط کے حج کے فرض ہونے کی شرط میں نے آپ کو بتا دی کہ ظاہری اعتبار سے آدمی مکمل طور پر فٹ بھی ہونا چاہیے، صحت کے اعتبار سے، پھر اس پر حج فرض ہوتا ہے، ورنہ حج فرض نہیں ہے۔ تو عموماً یہ بڑی عمر کے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے جن کے اندر پانی کی کمی، یا وہ ان کے اندر اسٹیمنا جس کو کہا جاتا ہے، برداشت، قوت برداشت وہ کم تھی، جس کی وجہ سے پھر اموات ہوئی۔ اچھا، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ تو ہمارا ایک طرف تھا۔ یہاں آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہیں، اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ بعض لوگوں نے ویڈیو بنا کر شیئر کی، دیکھیں فلاں حاجی مر گیا، فلاں حاجی مر گیا، انتظامات نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، حالانکہ سارے کے سارے انتظامات مکمل کیے ہیں۔ وہاں کی سیکورٹی تک ہر اعتبار سے تعاون کرنے والی تھی، یہاں تک کہ پانی کا چھڑکاؤ بھی اپنے اعتبار سے وہ لوگ کر رہے تھے۔ تو اس وقت آپ اللہ کے مہمان بن کر حج کے لیے گئے ہیں۔ مہمان کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے میزبان کی قدر کرتا ہے۔ میزبان یہاں پر کون تھا؟ اللہ رب العزت تھا۔ آپ اللہ رب العزت کے مہمان بن کر گئے تھے، تو اگر کہیں کوئی اس طرح کی ناخوشگوار حالات آپ کے سامنے آئے تھے تو آپ کے ذمہ یہ تھا کہ آپ اس کو صرف نظر کر کے ایک طرف ہو جاتے اور اپنی عبادات میں مشغول ہوتے، نہ یہ کہ آپ انہی معاملات میں لگ کر اپنا وقت ضائع کر لیتے اور اپنی عبادت کو خراب کرتے۔ کیوں؟ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ وہ گرمی کی شدت اگر ہے تو وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے لاکھوں کا ایک مجمع آیا ہوا ہے، میری عبادت کے لیے آیا ہوا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ کچھ آزمائش میں مبتلا کرنا، کچھ امتحانات میں مبتلا کرنا، کہ میرے لوگ کون ہیں، کون لوگ ہیں حج کرنے والے، کون لوگ ہیں جو خاص میرے لیے آئے ہیں، یا صرف دکھاوے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چھانٹی کر دی، آپ کے سامنے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول کرے جنہوں نے اپنے پیسہ لگایا، وقت لگایا، جان لگائی۔ لیکن ایک بات علماء کرام، مفتیان کرام اور بزرگان دین جو کرتے ہیں کہ اگر آپ حج کے لیے چلے جائیں، اگر آپ عمرے کے لیے چلے جائیں، کوئی ناخوشگوار واقعات آپ کے سامنے آ جائیں تو ان کو صرف نظر کر کے اپنی عبادات میں مشغول کریں۔ اور سب سے بڑھ کر اس دفعہ جو حالات دیکھے گئے ٹک ٹاکر اور اس طرح کے لوگوں کے، وہ ناخوشگوار تھے بہت زیادہ۔ حرم کے اندر ان جگہوں میں جہاں رونے کا مقام ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا مقام ہے، وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں، وہاں ویڈیو بن رہی ہے، وہاں ہنسی مذاق چل رہا ہے، اور بعض رمی جمعرات کرتے ہوئے
بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کو مارو. آداب سیکھو کہ کس طریقے کو شیطان کو مارنا، کس طریقے سے کون سی عبادت کرنی ہے. وہاں آپ کے زور سے مارنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو نقصان پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے. آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کے مطابق اس کی طرف کنکر پھینکے. بعض چپل پھینک رہے، بعض کیا پھینک رہے. تو اس طرح کی چیزیں اپنے حج کو خراب کرنے والی. ہم میں سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائے تو کم سے کم یہ کوشش کرنے کہ سیکھ کر جائیں، معاملات سیکھ کر جائیں. آج کل تو الحمدللہ یوٹیوب وغیرہ کے اندر اتنی چیزیں آ چکی ہیں کہ اگر آدمی کسی کے پاس نہ جائے اسی کے اندر ویڈیو دیکھ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ حج کیسے کیا جا سکتا ہے، حج کے ارکان کون سے ہیں، حج کی ادائیگی کیسے کی جائے گی، صفا مروہ کیسے کیا جائے گا، فلاں فلاں مقام پر اگر جانا ہے تو کس وقت جانا ہے، کیا ادائیگی ہے، کس طریقے سے کب تک کر سکتا ہے، یہ نہیں کرے گا تو کیا کیا دم آئے گا. اس طرح کی تمام چیزیں موجود ہیں ہمارے ایک کلک کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں سیکھ کر جائیں تاکہ ہماری عبادت خراب نہ ہو. 20 لاکھ 25 لاکھ لگا دیے لیکن اگر عبادت قبول نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. وقت بھی لگا، محنت بھی لگی، اپنی جان بھی لگا دی، پیسہ بھی لگا دیا، لیکن اللہ نے قبول نہ کیا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک نہیں ملتی تو کچھ اعمال میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کر لے گا تو وہ بھی مقبول حج و عمرہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. ان اعمال کو اپنائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.